الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ الصلاة والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 13واں پارہ نصف ہو چکا ہے اور سورہ رعد چل رہا ہے، کم و بیش 11 رکوع ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم 12واں رکوع پڑھیں گے اور انشاءاللہ سورہ رعد کا یہ آخری رکوع ہوگا۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ سورہ ابراہیم آغاز کریں گے، اس سے پہلے مضامین وغیرہ انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ اور سورہ کے آغاز ہوگا، تو 12 رکوع میں سورہ رعد کا اختتام ہوگا۔ آج کی اس نشست میں ہم سورہ رعد کا اختتام کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں۔ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی یہاں پر جتنا بھی وقت سن رہے ہوں، بعد میں بھی کبھی سن رہے ہوں، تو غور کے ساتھ، یعنی غور و فکر کے ساتھ، فوکس کے ساتھ، پورے یکجہتی کے ساتھ، کانسنٹریشن کے ساتھ سماعت کریں، تاکہ جو بھی وقت ہم یہاں پر اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کی نیت سے نکال رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، امید کرتا ہوں کہ یہ وقت بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس یہاں پر وقت نکالنے کے سبب انشاءاللہ ہمیں باعث نجات کر دے انشاءاللہ، اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ بس کوشش کریں کہ جو بھی وقت یہاں پر گزار رہے ہیں پوری توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ یہاں پر گزاریں اور بغور سماعت کریں۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست کا آغاز ہوگا، اچھی نیتیں کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت سے آج کا اس پروگرام کو آغاز کرتے ہیں، بغور سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ اور اے رسول، بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبروں کو بھیجا اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائے، یعنی زوجائیں بھی بنائے اور اولاد بھی، اور کسی رسول کا یہ کام نہیں کہ وہ نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے ہر ایک میعاد کے لیے ایک نوشتہ ہے، یعنی ہر ایک کے لیے اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے۔ پیغمبروں کو بھیجا گیا اور ان کی اولادیں بھی ہوئی ہے، تمام چیزیں اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں، اور کسی رسول کا یہ کام نہیں کہ وہ نشانی لے آئے، یعنی اپنے خودی سے کوئی نشانی وہ نہیں لے آتے مگر اللہ کے حکم سے، یعنی بِإِذْنِ اللہ، مطلب اللہ کے حکم سے ہی جو بھی نشانی وہ لوگ لے آ رہے ہیں اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے، اور ہر ایک چیز اپنے میعاد کے، اپنے وقت کے اور اس کے مطابق ہو رہی ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثبت فرماتا ہے، اور اس کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے، مطلب اللہ ہی کے مقدار میں ہے، اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے ہر چیز۔ لوح محفوظ جو ہے، جو ہم جانتے ہیں کہ لوح محفوظ میں جو بھی چیز لکھی ہوئی ہے وہی ہوگی، ہر چیز وہاں پر درج ہوئی ہے اللہ کے حکم سے۔ اس جو کتاب لوح محفوظ کہتے ہیں وہاں پر ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے پہلے سے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے جو لکھا ہوا ہے اسے بھی مٹا سکتا ہے، اور جو نہیں ہے اس کو بھی وہاں پر درج فرما سکتا ہے۔ ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور اگر ہم اس عذاب کا کچھ حصہ جس کا ہم نے ان کافروں سے وعدہ کیا ہے آپ کو حیات ظاہری میں ہی دکھا دیں، یا ہم آپ کو اس سے قبل اٹھا لیں، یہ دونوں چیزیں ہماری مرضی پر منحمر ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ آپ پر تو صرف احکام کے پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ کیونکہ قوم کفار یعنی قوم وہ لوگ جو اللہ کے احکام کو، اللہ کے وعدے کو
پورا نہیں کر رہے، اللہ کے احکام کو نہیں مان رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کا وعدہ فرمایا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم اس عذاب کا کچھ حصہ آپ ان کافروں سے جو وعدہ کیا تھا وہ آپ کے حیات ظاہری میں، یعنی مطلب جب تک دنیا میں آپ ہے اسی کے اندر اگر ہم ظاہر کر دے، یا آپ کے پردہ فرمانے کے بعد دنیا سے اگر ہم جب بھی ظاہر کریں، یہ ہماری مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ آپ تو صرف اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ آپ تو صرف احکام کے پہنچا دینے کا ذمہ ہے، یعنی جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے پیارے نبی کے ذریعے سے، جو بھی احکام ہو یا جو بھی وحی نازل ہوئی ہے ہمارے لیے اس قوم کے لیے، اس قوم کو بتانے کے لیے، وہ آپ کے ذمہ کام ہے۔ اس کے علاوہ حساب لینا اور تمام چیزیں عذاب لانا ہمارا کام ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ مطلب یہاں پر جو جس کی ذمہ داری ہے وہاں پر وہ بتایا جا رہا ہے، اور باقی جو وہ ایمان لائے یا نہیں لائے یا فالو کرے یا نہ کرے، اس سے آپ بری الذمہ ہے، کیونکہ آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا ہے، باقی حساب کام صرف اللہ کا ہے۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب۔ کیا وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کے زیر تسلط زمین کو ہر طرف سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے بیشتر علاقے رفتہ رفتہ اسلام کے تابع ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ ہی کی حکم فرماتا ہے، کوئی بھی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں، اور حساب جلدی لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا یعلم ما تکسب کل نفس وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار۔ اور بے شک ان لوگوں نے بھی مگر مکر و فریب کیا تھا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، یعنی اس قوم سے پہلے، اس امت سے پہلے جو بھی آئے ہیں ان لوگوں میں بھی مکر و فریب کیا تھا، وہ وہاں کی اس قوم بھی مکر و فریب میں مبتلا تھی جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ سو ان سب تدبیر کو توڑنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، وہ خوب جانتا ہے جو کچھ ہر شخص کما رہا ہے، اور کفار جلدی ہی جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اگر اب آنکھ نہیں کھلے گی، اب بھی اگر باز نہیں آؤں گے، جس طرح پچھلے قوم نے بھی مکر و فریب میں مبتلا تھی، وہ لوگ بھی نہیں مانتے تھے، تو اگر اب بھی وقت ہے، اگر نہیں مان لو گے تو کفار جلد ہی جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس طرح ہوگا ان کا۔ جس طرح بتایا گیا آخرت کا گھر اچھا، نیک لوگوں کے لیے، نیکوکار کے لیے آخرت کا گھر اچھا رہے گا، اور جو گناہ گار ہے یا جو فالو نہیں کرنے والے ہیں، جو یعنی معبودان باطلہ کو پوچھتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے آخرت کا گھر بڑا سخت ہوگا، تو یہ کفار جلد ہی جان لیں گے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں، فرما دیجئے میری رسالت پر میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، یعنی کیونکہ وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں تو صرف گواہ آپ کے اور پیارے نبی کے، یعنی قوم کے اور پیارے نبی کے درمیان صرف اللہ ہی تعالیٰ ہے، بطور گواہ کافی ہے، اور وہ شخص بھی جس کے پاس صحیح طور پر آسمانی کتاب کا علم ہے، یعنی جو بھی آسمانی کتاب کا علم رکھتا ہے، جانتا ہے، تو وہ پیارے نبی کو نبی مانتا ہے، رسالت مانتا ہے، پیغمبر مانتا ہے، اور جو نہیں مان رہے ہیں وہ لوگ کفار قوم ہیں، تو جو لوگ بھٹکے ہوئے رہیں گے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ صرف اللہ ہی کے اللہ کو گواہ مان کر کافی ہے، اللہ گواہ کے لیے کہ پیارے نبی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں رسالت پر۔ تو یہاں پر ہمارا سورۃ الرعد کا اختتام ہوگا، اور اس صورت میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے آپ لوگ سماعت کیے ہیں اب تک چند نشستوں سے، یعنی اس میں بھی آپ نے کئی انبیاء کرام کے واقعات ہوا، اور کل کے نشست میں آپ نے یہ بھی سماعت کیا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، اور اس سورہ کے آغاز میں آپ نے اللہ کے زمینی نشانیوں، آسمانی نشانیوں، اور ہر تدابیر کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنائے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کھلی نشانیاں ہمارے لیے ظاہر کیے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ نے سورۃ الرعد میں سماعت کی ہے۔ الحمدللہ ہم آج سورۃ الرعد کا اختتام کیے ہیں، 12 رکوع 13ویں پارے کے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ سورۃ الابراہیم آگے اگلی سورت ہے، اور اس کے پہلے ہم اس کے چند مضامین
جیسا کہ ہمارا ہر سورے کے آغاز میں چند سیگمنٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ سورے کے تعارف، سورے کے مضامین، امپورٹنٹ پوائنٹس اور سورے کی مناسبت، ربط پچھلے سورت کے ساتھ، ان سیگمنٹس کو پڑھیں گے، جانیں گے کیا آگے ہم سورے میں سماعت کرنے والے ہیں اوور آل سمری کے طور پر، اور چند اہم پوائنٹس اس کے ہم سماعت کریں گے۔ کوشش کریں کہ آپ لوگ اسے نوٹ بھی کر لیں اگر وقت ہے تو، نہیں تو یاد رکھنے کی کوشش کریں، جس طرح ہم ہر سورے کے آغاز میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا 14 سورہ ہے، 13 سورے بھی مکمل کر چکے ہیں۔ آئیے سورہ کا تعارف، سورہ ابراہیم کے بارے میں ہم انشاءاللہ اب جانیں گے۔ سورہ ابراہیم مکی مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، تو اسے سورہ مکیہ کہتے ہیں، اور اس کی آیت الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اور اس کے بعد والی آیت مکی مکرمہ میں نازل نہیں ہوئی، یعنی ان دو آیتوں کے علاوہ باقی کی پوری سورت کی آیتیں مکی مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس لیے سورت کو مکیہ کہتے ہیں، یعنی مکیہ دو ٹائپس آف سورہ ہے، مدنیہ، مکیہ۔ مکیہ مطلب مکے میں، مدنی مطلب ہجرت کے بعد جو بھی ہو مدنی میں ہے۔ اور اس کے رکوع اور آیات کی تعداد اس صورت میں 7 رکوع اور 52 آیتیں ہیں، 7 رکوع اور 52 آیتیں ہیں۔ ابراہیم نام رکھنے کی وجہ، کیونکہ ہر سورے کے نام کی ہم ریزن جانتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ نام آیا ہے، تو اب یہاں ابراہیم نام سے ہی آپ واقف ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے مناسبت سے ہے۔ تو اس سورت کی آیت نمبر 35 تا 41، 35 تا 41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت الہی کے حسین واقعے اور آپ کی دعاؤں کو بیان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ انشاءاللہ آپ ایک حسین واقعہ آگے اس سورت میں سماعت کریں گے جو ابراہیم علیہ السلام اور اطاعت الہی کے تعلق سے ہے، اور اس کی مناسبت سے اور ان کی دعائیں جو ہوئی ہے، اللہ کے پاس جو دعائیں مانگی ہیں اس کے بارے میں آپ جانیں گے۔ اس آیت کے 35 تا 41 اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے۔ اب مضامین یعنی اہم مضمون، امپورٹنٹ پوائنٹس، اوور آل سمری کیا ہے اس میں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر ایمان لانے کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے۔ ہر صورت میں آپ نے یہ چیزیں کامن نظر آ رہی ہیں، تو اب بار بار ہمیں کئی نئی انداز سے اس کے تعلق سے ہم سماعت کریں گے۔ بتایا گیا ہے کہ حقیقی معبود وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا ہے، اور پوری کائنات میں اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں اور مضامین یہ ہے، کفار کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور کفر کرنے پر انہیں شدید عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، اور مسلمانوں سے ان کے نیک اعمال کے بدلے جنت دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، کیونکہ جنت کی بشارت ہے، اور جو کفر ان کے لیے عذاب کا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کر کے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ پھر سے آپ انشاءاللہ ان انبیاء کرام کے واقعات پھر سے آپ اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ ان واقعات کے ذریعے سے پیارے نبی کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کے واقعات انہوں بتایا جا رہا ہے، اور ان قوموں پر نازل ہونے والے عذابات سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا ہے کہ جس طرح پچھلے قوم کو عذابات سے آیا ہے، تو ان عذابات کو یہاں پر ظاہر کر کے اس کفار مکہ کو ڈرایا گیا ہے کہ اگر کیوں ان عذاب کے مبتلا ہو گئے تھے وہ قوم۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے والوں کے لیے امن اور رزقی، لوگوں کے دل خانہ کعبہ کی طرف مائل ہونے کی، اپنی اولاد کے بتوں کی پوجا سے بچنے کی، اپنی اولاد کو نماز قائم کرنے کی توفیق دینے کی، اپنے والدین اور مسلمانوں کی مغفرت کی جو دعائیں مانگی وہ بیان کی گئی ہے۔ تو ان تمام تعلق سے آپ دعائیں بھی سماعت کریں گے۔ ایمان اور کلمہ حق کی مثال پاک درخت سے، جبکہ گمراہی اور کلمہ باطل کی مثال خبیث درخت سے بیان کی گئی ہے۔ یہاں پر آپ یہ دو واقعات بھی آپ سماعت کریں گے۔ جو ایمان ہے یعنی مثال پاک درخت یعنی اچھے درخت کے تعلق سے، اور جو خبیث درخت ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ یہ بھی واقعات آپ آگے سماعت کریں گے۔ قیامت کی ہولناکیاں بیان کر کے نصیحت کی گئی ہے کہ اور ظالموں کے لیے مختلف قسم کے عذابات بیان کر کے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ تو یہاں پر ڈیفرنٹ ٹائپس آف عذاب بھی آپ انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ قیامت کے دن تک عذاب مؤخر کرنے کی حکمت
بیان کی گئی ہے، یعنی قیامت تک کیوں عذاب کو مؤخر تاخیر کیا جا رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ حکمت آپ انشاءاللہ اس صورت میں سماعت کریں گے۔ یہ رہے مضامین، امپورٹنٹ پوائنٹس، اوورال سمری ہم کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اب آئیے مناسبت اس صورت سے پچھلے ربط صورت، پچھلا جو سورۃ الرعد ہے اس کی مناسبت کیا ہے، اس کا لنک اپ کیا ہے، یہ سماعت کریں۔ سورہ ابراہیم کی اپنے سے ماقبل صورت سورہ رعد کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ رعد میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی فیصلے کی صورت میں اتارا، اور ابراہیم کی پہلی سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں قرآن پاک نازل کرنے کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ وہاں پر عربی میں اتارا، عربی میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ عربی زبان میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، یعنی فیصلہ کیوں کیا گیا ہے اور اس کی حکمت انشاءاللہ اب قرآن کو نازل ہونے کی حکمت انشاءاللہ اس صورت میں آپ پہلی آیت میں سماعت کریں گے، تو اس سے مناسبت ہے۔ یہاں پر نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو ان کے رب عز و جل کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف اس اندھیروں سے اجالے کی طرف اس اللہ عز و جل کے راستے کی طرف نکالیں جو عزت والا اور سب خوبیوں والا ہے۔ تو یہاں پر اس کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ تو یہ رہا ہمارے مختصر سے سیگمنٹس جو ہر صورت کے ہم آغاز میں سماعت کرتے ہیں۔ آئیے اب سورہ ابراہیم کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، چند آیتیں ایک رکوع ہو سکے تو انشاءاللہ پڑھیں گے، جانیں گے، اور آج کی نشست میں ہم جہاں تک ہو سکے وہاں تک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ ابراہیم مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، حقیقی معنی اس کے الف لام را کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ یہ عظیم کتاب ہے جس سے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کے نور کی جانب لے آئیں۔ تو یہاں پر کتاب کلام پاک کو نازل کرنے کی حکمت اور وجہ ریزن کیا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس کتاب، اس عظیم کتاب کے جسے ہم نے اس کے ذریعے سے ہم نے آپ کی طرف کیوں نازل فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کو کفر یعنی تاریکی، کفر مطلب تاریکی کی مثل ہے، کفر مطلب اندھیرا، تاریکی مطلب اندھیروں سے لوگوں کو نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر ایمان کے نور کی جانب لے آئیں۔ یعنی ہمیں اس حکمت والی کتاب کو اس کے فیض سے، اس کے نور سے تمام لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر ایمان کے نور میں داخل کرنے کے لیے جانب لے آئیں۔ مزید یہ کہ ان کے رب کے حکم سے اس کی راہ کی طرف لائیں جو غلبہ والا، سب خوبیوں والا ہے، یعنی اللہ کی طرف، ہمیں اللہ کی راہ کی طرف بتانے کے لیے اس کتاب کو نازل کیا گیا ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید، وہ اللہ کے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور کفار کے لیے سخت عذاب کے باعث بربادی ہے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یعنی پھر سے ہمیں دنیا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، میں نے کفار کے مطابق ہو کر جو ایمان نہیں لائے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس دین حق میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ یہ لوگ دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں، یعنی جو لوگ دنیا میں مبتلا ہو گئے، دنیا میں مگن رہ گئے، آخرت کو فوقیت نہیں دے رہے، امپورٹنٹ نہیں سمجھ رہے آخرت کو، کمپیئر ٹو آخرت دنیا کو امپورٹنٹ سمجھ کر اس میں ہی رہنے والے، بتایا جا رہا ہے کہ گمراہی میں پڑ چکے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ جو ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان والے تو آخرت کو یعنی امپورٹنٹ دیتے ہیں، فوقیت کرتے ہیں۔ جو لوگ ایمان سے ہاتھ خالی ہے، ایمان نہیں لائے ہیں، یہ وہ لوگ ہمیشہ دنیا میں مگن رہتے ہیں، دنیا کو فوقیت دیتے ہیں، دنیا دنیا کہتے ہیں ہمیشہ۔ تو یہ لوگ دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ
गुमराही में बढ़ चुके हैं। अब अपने आप को आप जायजा करें, सेल्फ असेसमेंट करें, क्या हम कौन से कैटेगरी लोग में आ रहे हैं? क्या हम दुनिया को फोकियत समझ रहे हैं या आखिरत को? अपने आप का सेल्फ असेसमेंट कर कर आखिरत की तैयारी करने की कोशिश करें, आखिरत को फोकियत दें, आखिरत को ऊपर रखें, इंपॉर्टेंट रखें। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिन लहुम फयुज़िल्लुल्लाहु मन यशा व यहदी मन यशा व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। और हमने किसी रसूल को नहीं भेजा मगर अपनी कौम की जबान के साथ, ताकि वो उनके लिए पैगाम में हक खूब वाज़ेह कर सकें। फिर अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह ठहरा देता है और जिसे चाहता है हिदायत बख्शता है, और वो गालिब हिकमत वाला है। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना अन अख़रिज कौमक मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूरि वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। और बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ भेजा कि ऐ मूसा, तुम अपनी कौम को अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ ले जाओ और उन्हें अल्लाह के दिनों की याद दिलाओ, अल्लाह के यानी बारे में याद दिलाओ जो उन पर पहली उम्मतों पर आ चुके थे। वो दिनों जो पहली उम्मत पर आ चुके थे उनको याद दिलाओ अल्लाह के बारे में। बेशक उसमें हर ज्यादा सब्र करने वाले और खूब शुक्र बजा लाने वाले के लिए निशानियां है। तो हर हाल में डिफरेंट अंदाज में अलग अलग तरीके से आप इन वाक़यात को समाअत कर रहे हैं, किस तरह मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अंधेरों से निकाल कर उजाले की तरफ यानी नूर की तरफ, इस्लाम की तरफ दावत देने की तरगीब दे रहे हैं। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ नज्जाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसुमूनकुम सुअल अज़ाबि व युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहय्यूना निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। और वो वक्त याद कीजिए जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के से कहा, तुम अपने ऊपर अल्लाह के उस इनाम को याद करो जब उसने तुम्हें आले फिरौन से नजात दी। और वो वाक़या आपको याद होगा कि किस तरह अल्लाह ताला ने फिरौन के आल से यानी फिरौन के लोगों से, फिरौन के बादशाह के लोगों से, वजीरों से, उस सरदारों से उन कौम को आज़ाद किया। याद करो, नजात दी जो तुम्हें सख्त आज़ाब पहुंचाते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि फिरौन और उनके सरदार उनके कौम को बहुत सताते थे, तड़पाते थे, क्योंकि वो लोग उनके गिरफ्त में थे, उनके कंट्रोल में थे, उनके गुलामी में थे। तो किस तरह अल्लाह ताला ने उनसे उस कौम को नजात दी। याद करो वो दिनों को। मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम से कह रहे हैं, और तुम्हारे लड़कों को ज़ुबह कर डालते थे। आपने समाअत किया जिस तरह, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होते वक्त फिरौन ने एक रूल पास कर दिया कि जिस घर में भी लड़का होगा तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को वो जानता था कि मूसा अलैहिस्सलाम यानी आकर एक अंबिया इकराम, एक नबी आकर अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने वाले हैं। तो वहां पर एक रूल पास कर दिया था कि हर घर में बच्चा जो भी तलब यानी पैदा होगा उसको ज़ुबह करने के लिए। किस तरह हमने उससे नजात बख्शी है। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से उन कौम को याद दिला रहे हैं तमाम चीजें। और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे, और उसमें तुम्हारे रब की जानिब से बड़ी भारी आजमाइश थी। वो आजमाइश को अल्लाह ताला किस तरह तुम्हें उस पकड़ से उस नजात दी है, वो याद करो। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कह रहे हैं कि वो वक्त को याद कीजिए। इस तरह अल्लाह ताला उनके जरिए से, मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से उनके कौम को यहाँ पर यानी इस्लाम के बारे में समझा रहे थे। उन चीजों को, अल्लाह के निशानियों को बता रहे थे, अल्लाह के जो अहकाम है, अल्लाह का जो उस आजमाइश में अल्लाह ताला किस तरह उन्हें बचाया है, तमाम चीजें यहाँ पर बताया जा रहा है। आपको फिर से यहाँ पर वो रिपीट अंदाज में, एक नई अंदाज में आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है। इंशाल्लाह आगे हम कल की नसीहत में समाप्त करेंगे, क्योंकि वक्त भी हमारा करीब है। 13 रुकू हो चुके हैं। सूरह इब्राहिम का एक रुकू हमने समाप्त कर लिया, और इंशाल्लाह कल के नसीहत में हम आगे समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समाप्त कर रहे हैं। मुख्तसर सा ही सही 2-3 रुकू रोजाना लेकर चल रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग आहिस्तगी अंदाज में समझ रहे हैं, याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो तमाम वाक़यात इंशाल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सूरा चल रहा है। इंशाल्लाह आगे आप अच्छे एक नए वाक़यात भी आप इंशाल्लाह आगे समाप्त करेंगे, जिससे हमारा ईमान ताज़ा होगा। आइए, जिस तरह हमेशा बताता हूँ कि दूसरों तक पहुँचाएं, और अपने हद तक मत रखें, दूसरों तक इसको पहुँचाने की कोशिश करें। जो भी देखना चाह रहे हैं उसको यूट्यूब पर आपको उसको देख सकते हैं। आप उसको दूसरों तक अपनी इसकी लिंक को आगे पहुंचाएं, ताकि हर कोई इस
प्रोग्राम को देखकर फायदा हासिल करें। आइए दुआ के साथ इंशाल्लाह आज की नसीहत का इख्तिताम करते हैं। अब की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह हमने जो भी पढ़ा है सुना है मेरे मौला, इसमें कुछ कोताहियां हो, गलतियां हो, अपने फजल करम से माफ फरमा दे या अल्लाह। इसके जरिए से या अल्लाह जिस तरह तूने बताया है कि अल्लाह कलाम पाक के जरिए से या अल्लाह तारीकियों से या अल्लाह उजाले की तरफ या अल्लाह, इसका मकसद है कि या अल्लाह कुरान लोगों को या अल्लाह तारीकी से निकाल कर या अल्लाह नूर की तरफ दाखिल फरमाता है। या अल्लाह हमें भी या अल्लाह हम भी कुरान को समझने के लिए हम जमा हुए मेरा मौला, कुरान को समझने के लिए या अल्लाह पढ़ रहे हैं। या अल्लाह हमें कुरान के फैज़ के जरिए से हमें भी या अल्लाह तारीकियों से निकाल कर या अल्लाह ईमान का उजाला नसीब फरमा दे, ईमान का नूर हमारे दिलों में डाल दे या अल्लाह, ईमान की हलावत नसीब फरमा दे या अल्लाह, हमें हमेशा ईमान पर सलामती रखे या अल्लाह, ईमान के जरिए से दिलों को नूर बना दे, दिलों के जंग को मैल को दूर फरमा दे या अल्लाह। सारे दुआओं को या अल्लाह जिन्होंने भी या अल्लाह दुआओं के वास्ते कहा है, जो भी परेशान हाल है तमाम के परेशानी को दूर फरमा दे। इस कलाम पाक की बरकत से अल्लाह तमाम के जो भी या अल्लाह जो भी मसाले हैं अल्लाह आसानी फरमा दे या अल्लाह, जो बीमार है तमाम को सेहत नसीब फरमा दे, जो कर्जे में है तमाम को या अल्लाह गरीब इमदाद फरमा दे, जो परेशान हाल है तमाम की परेशानी दूर फरमा दे। जिन्होंने भी या अल्लाह दुआओं के वास्ते कहा है तमाम की नेक दिल मकासद को पूरा फरमा दे। हम सब के घरों में रहमत के बारिश नसीब फरमा दे, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे असातिज़ा और अज़ीज़ व अक़ारिब उम्मत मुस्लिमा तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे। इस कलाम पाक के ज़रिए से अपने प्यारे हबीब सदक़े से हमारे टूटी-फूटी अंदाज में जो भी दुआएं मांग रहे हैं या अल्लाह, हमें दुआ मांगने का सलीक़ा नहीं आता मेरे मौला, बस अपने फज़ल व करम से, अपने रहीमियत का वास्ता, अपने करीमियत का वास्ता, उसके ज़रिए से हमें तमाम दुआओं को कबूल फरमा दे। हमारे हक़ में जो भी बेहतर है अल्लाह उसे अता फरमा दे, ईमान की हलावत नसीब फरमा दे, ईमान पर ख़ातिमा बिल खैर नसीब फरमा दे, ईमान के नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा दे और या अल्लाह मरते वक़्त भी हमें करीम तैयब जारी फरमा दे और सारी दुआओं को अपने फज़ल व करम से अपने प्यारे हबीब सदक़े से कबूल फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हमसे राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िन व यारशी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम।